بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالاسلامیہ یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بدبخت اسود انسی کے مکروہ حالات زندگی کے دو حصے آپ ملاحظہ فرما چکے۔ آج اس مکروہ شخص کے بقیہ حالات زندگی کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مسلمان اسود انسی کے خلاف جہاد کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور جب انہیں کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ صنعاء کی دو معزز شخصیتیں فیروز ویلمی اور ہشنس ویلمی بھی اسود انسی کے خلاف خفیہ مہم چلا رہے ہیں، تو ان دونوں نے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا، آج تم لوگ خاموش رہو اور ہرگز اسود انسی کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ ہماری کوشش ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اب اسود انسی کے وزیر اور سپہ سالار قیس مرادی کے مسلمانوں سے تعلقات خاصے اچھے ہو چکے تھے۔ اگر قیس مرادی کو اسود انسی کے ہاتھوں اپنی جان جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے خلاف بغاوت نہ کرتا۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا، قیس مرادی کے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور لمحہ لمحہ کی خبریں بے ترتیب افواہوں کی شکل میں اسود انسی تک پہنچ رہی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنے وزیر اور سپہ سالار قیس مرادی کو طلب کیا۔ اس بار قیس مرادی اپنے 10 مسلح جوانوں کے ساتھ اسود انسی کے سامنے پہنچا۔ اسود انسی نے ان خونخوار جوانوں کو دیکھا تو کسی قدر ڈر گیا اور قیس مرادی سے پوچھا، تو ان مسلح جوانوں کو لے کر مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے؟ آخر میں اس کا کیا مطلب لوں؟ قیس مرادی نے جواب دیا، اے نبی، جب سے میں نے آپ کی نبوت کے حق میں اپنی تلوار نیام سے باہر کی ہے، اس وقت سے یہاں کے مسلمان میرے خلاف ہو گئے ہیں، اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ مسلمان میرے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ میرے دشمن میرے خلاف کئی محاذ کھول چکے ہیں، وہ آپ کو بھی میرے خلاف ورغلا سکتے ہیں، وہ ہم دونوں میں اختلافات پیدا کروانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں جس حد تک آپ کی اور اپنی حفاظت کر سکتا ہوں کرتا رہوں گا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسود انسی اس کی کسی بات سے ذرا بھی نہ گھبرایا، شاید اس لیے کہ اسے اپنے وزیر اور سپہ سالار کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسود انسی نے قیس مرادی کو حکم دیا کہ وہ اپنے مسلح جوانوں سے کہے کہ یہ باہر جائیں اور وہیں انتظار کریں۔ قیس مرادی نے اپنے مسلح جوانوں کو باہر لے جاتے ہوئے آہستہ سے سمجھایا، دیکھو تم لوگ یہیں کہیں قریب ہی رہو گے، اور تم جیسے ہی میری چیخ سنو گے فوراً میری مدد کو آ جاؤ گے۔ اپنے محافظوں کو سمجھا کر قیس مرادی دوبارہ اسود انسی کے سامنے پہنچا۔ اس وقت اسود انسی کسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی قیس مرادی کو دیکھا کہنے لگا، تو کچھ بھی کر اور کچھ بھی کہہ، مگر میرے موکل بار بار مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ تو مسلسل میرے خلاف میرے دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہے، اور تجھے اس جرم کی سزا میں چاہے ہلاکت میں ڈلوا دیا جائے۔ قیس مرادی نے ایک بار پھر اپنا سر اسود انسی کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کیا، پتہ نہیں آپ کے موکل آپ کو جھوٹی جھوٹی خبریں کیوں پہنچاتے رہتے ہیں، جبکہ میں بصمیم قلب آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں معاذ اللہ۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنا دل چیر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا اور کہتا کہ آپ اپنے موکل سے کہیے کہ اس دل میں جو خلوص اور ایمان پایا جاتا ہے اسے کسی طرح مجسم کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے، کیونکہ اب کوئی اور طریقہ باقی نہیں رہا جس سے میں اپنے ایمان اور خلوص کا آپ کو یقین دلا سکوں۔ اسود انسی نے کہا، میں بھی کیا کروں کہ مجھے میرے موکل بار بار بتا رہے ہیں کہ تو فیروز ویلمی اور ہشنس ویلمی اور دوسرے مسلمانوں سے ملاقاتیں کرتا رہتا ہے، اب تو میرا پہلے جیسا صاحب ایمان قیس نہیں رہا۔ قیس مرادی نے جواب دیا، آپ اپنے محبوں اور جانثاروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ آج ہی اس قضیہ کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ غلط فہمیوں کا مسلسل دلوں میں قیام خطرناک ہوتا ہے۔ میں اپنے 10 مسلح جوانوں کو یہیں بلائے لیتا ہوں، اور آپ ان کو حکم دیں کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ اسود انسی نے کہا، نہیں، اب میرے موکل تیرا قتل نہیں چاہتے،
وہ کہتے ہیں کہ تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور اس طرح تو اپنے جیسے غداروں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ قیس مرادی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دیں، مگر یاد رہے کہ اس طرح میرے دشمن جو آپ کے بھی دشمن ہیں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی آج اگر وہ مجھے آپ کے ذریعے معذور کر دیں گے تو کل اپنی سازشوں سے آپ کے دوسرے جانثاروں کو بھی آپ سے علیحدہ کروا دیں گے اور آخر میں آپ بالکل تنہا رہ جائیں گے۔ قیس مرادی کا جھکا ہوا سر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ کچھ دیر بعد اسود انسی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میرے موکل مجھے غلط خبریں پہنچا رہے ہیں تو میں ان سے بھی جواب طلب کروں گا، اور تیری یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر میں اپنے موکلوں کی نشاندہی پر اپنے ہی محبوں اور جانثاروں کو قتل کرواتا چلا گیا تو آخر میں بالکل تنہا رہ جاؤں گا۔ میں نے عارضی طور پر تجھے معاف کیا، مگر جس دن میرے دوسرے موکلوں نے بھی تیرے خلاف اس قسم کی شکایتیں پہنچائیں تو میں فوراً ہی تیرے خلاف کوئی انتہائی اور آخری قدم اٹھاؤں گا۔ اس روز تیری کوئی بات، تیری کوئی حرکت مجھے تیری حمایت پر آمادہ نہیں کر سکے گی۔ مسلمان جہاد کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے اور میدان میں اترنے کے لیے بے قرار نظر آ رہے تھے، مگر فیروز ویلمی نے ان کو سمجھایا، کچھ دن اور صبر کرو۔ مسلمان کچھ دن کے لیے خاموش ہو گئے۔ اب فیروز ویلمی کو اپنی چچا زاد دودھ شریک بہن آزاد سے مشورہ اور مدد کی ضرورت پیش آئی۔ وہ خاموشی سے محل میں داخل ہوا اور اپنی بہن آزاد کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی بہن سے پوچھا، بہن کیا تو یہ جانتی ہے کہ تجھ کو کس نے بیوہ کیا ہے؟ آزاد نے جواب دیا، اسی ملعون اسود انسی نے۔ فیروز ویلمی نے کہا، یہ مکار اور جھوٹا شخص ایک طرف تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس امارہ کی پیروی کرتا ہے۔ میں اس شخص کو جہنم واصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے خلاف میری کس طرح مدد کر سکتی ہے؟ آزاد نے جواب دیا، بے شک میں اس معاملے میں تیری مدد ضرور کروں گی، کیونکہ یہ سچ ہے کہ یہ حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتا، یہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ فیروز ویلمی نے کہا، یمن کے مسلمان اس کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر ایک مسلمان کا بھی نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس موذی کو کسی سازش کے ذریعے قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ آزاد نے اپنے بھائی فیروز ویلمی کو یقین دلایا، تو اسود انسی کے خلاف جو بھی سازش تیار کرے گا میں اس میں حصہ لوں گی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ اگر اس کوشش میں میری جان بھی چلی گئی تو اسے اپنے حق میں سعادت سمجھوں گی۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک چوروں کی طرح اسود انسی اندر داخل ہوا اور دونوں کو یکجا دیکھ کر فیروز ویلمی سے پوچھا، تو یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ آزاد نے غصے میں جواب دیا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ فیروز میرا چچا زاد بھائی ہے اور میرا دودھ شریک بھی ہے، کیا تو ہر شخص کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ اسود انسی کسی قدر نرمی سے بات کرنے لگا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس قسم کی ملاقاتیں ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا۔ آزاد نے طوفان کھڑا کر دیا اور اتنی گریہ وزاری کی کہ اسود انسی کا دل پگھل گیا اور فیروز ویلمی سے کہا، تو احتیاط سے کام لے، مجھے یہاں تیری آمد پر کوئی اعتراض نہیں، مگر تو آئندہ یہاں میری اجازت کے بغیر ہرگز نہیں آئے گا۔ فیروز ویلمی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اسود انسی نے آزاد کو بھی سمجھانا چاہا، دیکھ آزاد، اب تو میری وجہ سے میری امت میں بلند مرتبت ہو گئی ہے، اس لیے اب تیرا اپنے عزیزوں سے ملنا بھی مناسب نہیں رہا۔ آزاد نے ضد کی اور کہا، تو میرے رشتہ داروں پر پابندی نہیں لگا سکتا، اگر تو نے ایسا کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اسود انسی نے آزاد کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ میں یہاں جب بھی آؤں اس وقت تیرے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہوا محل میں غائب ہو گیا۔ آزاد نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس قصے کو ختم ہو جانا چاہیے۔
بظاہر وہ محل میں پرسکون ہو گئی تھی اور پورے محل میں سکون ہی سکون نظر آ رہا تھا، لیکن حقیقتاً اب یہ محل ہی اسود انسی کے خلاف سازشوں کی سب سے بڑی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ فیروز ویلمی کے بعد ہشنس ویلمی آزاد کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا فیروز یہاں آیا تھا؟ آزاد نے جواب دیا، ہاں آیا تو تھا، اور اس پر آزاد کے حوالے سے جو کچھ بیتی تھی سارا کچھ جلدی جلدی بیان کر دیا اور کہا، دیکھ تو بھی ہوشیار رہے، کیونکہ اسود انسی نے اپنے موکل چھوڑ رکھے ہیں جو ہماری ایک ایک بات اسود انسی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر تیری شکایت بھی موکلوں نے اسود انسی تک پہنچا دی تو ہم دونوں بھی خواہ مخواہ مارے جائیں گے۔ ہشنس ویلمی نے کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ آزاد نے اس کو سمجھایا، میں یہ کب کہتی ہوں کہ تم لوگ موت سے ڈرتے ہو، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ان دنوں اور ان حالات میں تم دونوں اپنی جانوں کی پرواہ کرو اور زندہ رہو۔ ہشنس ویلمی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے سنا ہوگا اپنے معاملات میں دیوانہ بھی بہت ہوشیار ہوتا ہے، ہم تو پھر فرزانے ہیں۔ پھر کس طرح اسود انسی کے جیلی موکلوں کے قبضے میں چلے جائیں گے؟ آزاد نے اٹھ کر ہر طرف کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی چھپا ہوا ان کی باتیں تو نہیں سن رہا۔ بظاہر وہاں کسی کے چھپنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ ہاں اگر دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تو ان دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے لوگ ہماری باتیں ان دیواروں کے ذریعے سن لیں گے۔ ہشنس ویلمی نے آزاد کو یقین دلایا، میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اگر اسود انسی کے موکل میرے بارے میں اس کو کچھ بتا دیں گے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اسلام کی راہ میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ آزاد نے اس کو سمجھایا، لیکن اس عظیم مقصد میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالے بغیر اگر کسی طرح کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کیا برا ہے؟ ہشنس ویلمی یہ جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ فیروز اور آزاد میں کیا باتیں ہوئیں اور اسود انسی کے خلاف کون سا حتمی منصوبہ بنا کر کس طرح اس شخص کو اپنی راہ سے ہٹایا جائے گا اور اس میں ہشنس ویلمی کو کس قسم کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ ان ساری باتوں سے خبردار ہونا چاہتا تھا، بس یہی چند نکات تھے جو ہشنس ویلمی کو آزاد کے پاس روکے ہوئے تھے، مگر ابھی کوئی اتنا بڑا منصوبہ بنا ہی نہ تھا، وہ کیا جواب دیتی۔ ابھی یہ گفتگو تشنا تھی کہ اچانک اسود انسی اندر داخل ہوا اور ہشنس کی طرف دیکھ کر اس کو گدی سے پکڑ لیا اور کہا، تم لوگ یوں باز نہیں آؤ گے، میرے موکل جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ آزاد نے ہشنس ویلمی کو بچانے کی کوشش کی اور اس کی گدی چھڑاتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسود انسی نے اس کو چھوڑ دیا مگر آزاد سے پوچھا، یہ یہاں تیرے پاس بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ آزاد نے پھر وہی فکرہ دہرایا، یہ بھی میرا امزاد اور دودھ شریک ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لوں؟ اسود انسی نے سختی سے کہا، میں یہ بھی نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تیرا جو عزیز بھی تجھ سے ملے مجھے اس کی خبر ہونا چاہیے۔ آزاد نے جواب دیا، آپ تو نبی ہیں، آپ پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور آپ کے قبضے میں موکل ہیں، ان سب کی موجودگی میں آپ کو انسان کچھ بتائے، کیا یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ اسود انسی نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہاں اپنا موکل بٹھا دوں گا، مگر وہ یہاں مستقل نہیں بیٹھ سکتے، انہیں معاذ اللہ تعالیٰ کے دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ آزاد نے حیرت سے پوچھا، کیا ایک بھی ایسا موکل موجود نہیں جو خالی ہو اور اللہ کے پیارے نبی کے لیے یہاں ہماری چوکیداری کرے؟ اسود انسی کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور ہشنس ویلمی سے کہا، میں تیرے جیسے فضول آدمیوں کی چوکیداری اور پہرے داری پر کسی موکل کو نہیں بٹھا سکتا، اس لیے تو یہاں سے رخصت ہو جا اور آئندہ مجھے بتائے بغیر اس محل میں تو قدم نہیں رکھے گا۔ ہشنس ویلمی نے اسود انسی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر یہی بات آزاد کہہ دے تو میں پھر کبھی یہاں نہیں آؤں گا، اور یوں بھی ہمارے اس شہر میں گنے چنے رشتہ دار ہیں، میں تو اپنی بہن سے کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ اس محل کو چھوڑ دے اور ہم لوگوں کے ساتھ رہے، مگر یہ تیری وجہ سے یہ محل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، بس اسی مجبوری نے ہمارا اس محل سے رشتہ اور رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ اب اسود انسی کے جوش اور اشتعال میں کمی واقع ہو گئی
اسے ابھی تک یہ شبہ تھا کہ آزاد اسے پسند نہیں کرتی، اسی لیے وہ اس کی خوشامد میں لگا رہتا تھا۔ مگر اب جو یہ معلوم ہوا کہ آزاد اسود انسی کو چاہتی ہے اور اس کی وجہ سے محل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو اسود انسی بہت خوش ہوا اور محبت بھری نظروں سے آزاد کو دیکھنے لگا اور کہا، اے آزاد، اب وہ دن دور نہیں جب میں پورے عرب پر قابض ہو جاؤں گا اور تجھے دنیا کے لاکھوں انسانوں پر اقتدار اور عزت حاصل ہوگی۔ آزاد نے برہمی سے کہا، میں ایسی عزت اور ایسا اقتدار نہیں چاہتی کہ لاکھوں نادیدہ لوگ میری عزت کریں اور وہ لوگ جو میرے عزیز اور رشتہ دار ہیں مجھ سے دور رہیں، مجھے ان سے ملاقات کرنے کا وقت اور موقع نہ دیا جائے۔ اسود انسی نے نرم پڑتے ہوئے کہا، تو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے مل سکتی ہے، مگر فیروز ویلمی اور ہشنس ویلمی پر پابندی رہے گی، کیونکہ میرے موکل ان دونوں کے بارے میں جیسی کچھ خبریں دے چکے ہیں ان کی وجہ سے میرا دل ان دونوں سے صاف نہیں ہے۔ ہشنس ویلمی نے غصے میں کہا، اگر آپ کے پاس موکل ہیں تو ان کو ہم دونوں کے سامنے بلوائیں تاکہ ہم خود ان سے پوچھ لیں کہ ہم تمہارے نبی کے خلاف کس قسم کی اور کون سی سازشیں کر رہے ہیں جن کا ہمیں کوئی علم نہیں، مگر تم ان سے اچھی طرح واقف ہو اور اپنے نبی کو ہمارے خلاف بھڑکاتے رہتے ہو۔ اسود انسی نے جواب دیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا، جب آئے گا تو اپنے موکلوں سے سامنا بھی کروا دوں گا۔ ہشنس ویلمی نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، جناب، آپ مجھے مزید بیٹھنے کی اجازت دیں گے یا میں چلا جاؤں؟ اسود انسی نے اسے مزید بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کہا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے موکل نے فیروز ویلمی کی شکایت کی تھی یا تیری۔ اس مکروہ شخص کے بقیہ حالات زندگی اگلے حصے میں بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔